महमूना साहिबा से जो खान की इतनी बड़ी दीवानी है कि वो कप्तान के लिए अपने शोहर से लड़ पड़ी थी एक टाइम पे कि उन्होंने मना कर दिया था कि आप ये जो रजीम चेंज के जलसे हो रहे हैं इनमें नहीं जाएंगी। तो इन्होंने कह दिया था कि ठीक है, अगर आप मुझे उधर नहीं जाने देंगे तो अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे छोड़ दें। मैंने खान का पाकिस्तान बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए साथ देना है। अगर आपने मेरा साथ नहीं देना तो ठीक है। एक बीवी अपने शोहर को सिर्फ इस वजह से कह रही है कि आपने अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए निकली हूँ, मैं कप्तान के लिए निकली हूँ। इतना जज्बा कहाँ से आ गया जी? खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि जी हम अपने घर में हम आज़ादाना रहना चाहते हैं और हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी के डिक्टेशन नहीं लेंगे। कुड़ू कुड़ू तेरे बोदे पै गई जू, कड्डन वालियां भाबियां कढ़ा लै काका तू। कुड़ू कुड़ू तेरे बोदे पै गई जू, कड्डन वालियां PDM कढ़ा लै हमजा तू। जेल में चली गई तो आप मेरे पीछे ना आइएगा, हालांकि वो लायर है। तो मैंने कहा बेशक ना आइएगा मेरे पीछे, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ना हुआ तो मुझे छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने खान साहब के हर जलसे में जाना, मैं ओथ लेके आई हूँ। आज हम लोग उनके वोटर तैयार हो चुके हैं। तो वो 26 साल की स्ट्रगल है खान साहब, इसलिए एक खान साहब के लिए जान भी, खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। जब 25 मई को हमारे ऊपर शेलिंग की गई, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, उस टाइम मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ था। अगर देखते तो वो एक वाहिद खातून मैं थी जो कंटेनर के बिल्कुल पास पहुंची थी। जो मेरे साथ लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह और घर में बता के जाते हैं कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे कुल शुल्क का बंदोबस्त कर लीजिएगा। तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं है। जब किसी काज के लिए आप निकलते हैं तो फिर आपको कफन तो बांधना पड़ता है सर के ऊपर। तो वो हम लोग जो है वो बांध के हमेशा जाते हैं। लेकिन अगर शहीद भी हो गए तो उस पर कोई शर्म नहीं है, हमें उस पर फ़ख्र होगा कि अगर हम शहीद भी हो जाएंगे तो उसके ऊपर। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। आपने खान साहब के बड़े बड़े दीवाने देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा महमूना साहिबा से जो खान की इतनी बड़ी दीवानी है कि वो कप्तान के लिए अपने शोहर से लड़ पड़ी थी एक टाइम पे कि उन्होंने मना कर दिया था कि आप ये जो रजीम चेंज के जलसे हो रहे हैं इनमें नहीं जाएंगी। तो इन्होंने कह दिया था कि ठीक है, अगर आप मुझे उधर नहीं जाने देंगे तो अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे छोड़ दें। मैंने खान का पाकिस्तान बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए साथ देना है। अगर आपने मेरा साथ नहीं देना तो ठीक है। एक बीवी अपने शोहर को सिर्फ इस वजह से कह रही है कि आपने अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए निकली हूँ, मैं कप्तान के लिए निकली हूँ। इतना जज्बा कहाँ से आ गया जी? बस जी ये तो जज्बा वही है जब पाकिस्तान बनने के मूवमेंट जब शुरू की थी कायदे आज़म ने, तो जो वो जज्बा अगर उस वक्त ख़वातीन घर से ना निकलती तो हम लोग ख़वातीन आज यहाँ पे आज़ाद ना बैठी होती। तो ये वही जज्बा है कि जो 1947 में भी देखा आपने, 71 में भी देखा और आपने 65 में भी देखा, ये वही जज्बा है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में ख़वातीन 54% सक्सीड कर चुकी हैं उनकी रेशो, और मर्द जो है वो कम हो गए। तो अगर हम ख़वातीन घर में रह जाएंगी तो हम अपने वतन के लिए क्या करेंगे अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और फिर ख़वातीन के बारे में आपको ये भी पता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो एक माँ की जो गोद होती है वो एक माशरे को तश्कील देती है। तो जब माशरा हम तश्कील देते हैं तो फिर हम अपने माशरे की, अपनी उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम किसी काज के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो उस काज के लिए हमें खड़े होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जो नहीं भी निकलती मैं तो उनको भी पैगाम देती हूँ कि हर वो खातून, चाहे वो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी, कुछ भी है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहती हैं, अपने मुल्क में आज़ादी से रहना चाहती हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आज़ादी आपने ज़बानी कलामी आज़ादी नहीं है। आज़ादी वही है जो खान साहब कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। अगर आपका एक छोटा सा घर भी हो, आप एक घर में आप 4 बंदे भी हों, आप मियाँ बीवी है, बच्चे हैं 2-4 आपके, तो उसमें भी घर में एक सरबराह की चलती है। ये नहीं होता कि कोई बाहर से आपको मशवरा दे। खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि जी हम अपने घर में हम आज़ादाना रहना चाहते हैं और हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी के डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो उस डिक्टेशन ना लेने की वजह से हम लोगों को, ख़वातीन को भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि 54 से एक्सीड कर चुकी है इनकी रेशो। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, आप एक जलसे में मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, वो बड़ा वायरल हुआ, कुकड़ू कुड़ू, वो ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें वो क्या कहानी थी? वो कहानी ये थी कि जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी आजकल तो लोग बच्चे मोबाइल देखते हैं और PUBG खेलते हैं, यहाँ क्या कहते हैं डोरेमोन और ये चीज़ें देखते हैं। तो हम जब छोटे होते थे तो हमारी माएँ जब थी ना वो रात को जब सोने के लिए लटाती थी ना तो हमें स्टोरियाँ, कहानियाँ सुनाती थी। तो वो उसमें वो हमारी वालदा हमें वो सुनाती होती थी स्टोरी, कुकड़ू कुड़ू तेरे बोदे पै गई जू, कड्डन वालियां भाबियां कढ़ा लै काका तू। तो वो आपने उसको चेंज कर दिया? वो फिर मैंने जब वो जलसे में गई तो उस वक्त क्योंकि वो हमजा जो था वो मतलब कि बड़ा बेइज्जत, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, पंजाब के कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकले थे। तो फिर उसमें मुझे वो अपनी वालदा की वो स्टोरी याद आ गई, वो उनकी जो पोएम थी, तो उसको मैंने उसी वक्त एट द स्पॉट ही मैंने उसको चेंज किया। कुकड़ू कुड़ू तेरे बोदे पै गई जू, कड्डन वालियां PDM कढ़ा लै हमजा तू।
تو وہ پھر میں نے اس کو اس طرح کنورٹ کر لیا. وہ اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے, اس وقت آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ کیا بول رہے ہو, آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. آپ کے ہسبینڈ آپ کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, پڑھی لکھی آپ فیملی ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے کہ ہسبینڈ نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گی اور آپ نے آگے سے کیا جواب دیا, وہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ بھی شروع سے ہی خان صاحب کے سپورٹر ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پٹواری یا زرداری یا غداری کے وہ سپورٹر نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے. ظاہر بات ہے وہ صبح کے گئے رات کو آتے ہیں. تو وہ جب یہ رجیم چینج کا ہوا, جس طرح 9 اور 10 کی رات جب خان صاحب کو انہوں نے رجیم چینج کے لیے جب حمزہ صاحب عدالت کے پاؤں پڑ گئے کہ جی یہ اس کو ریورٹ کر دیں سب کچھ, تو وہ ریورٹ کیا گیا. تو وہ رات میرے پہ بڑی بھاری تھی. میں تو پتہ نہیں چیخے مار مار کے کتنا روئی. میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑا سمجھایا کہ یہ ایسے ہوتا رہتا ہے, نہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر خان صاحب نے جب ہمیں پھر باہر نکلنا پڑا, وہ رات ہم باہر نکل گئے. میں نے کہا آپ سوئے, میں اپنے بیٹے کو لے کے باہر نکل گئی, ہم لبرٹی چلے گئے. تو وہ جب ہم باہر نکلے تو اس کے بعد اگلے دن جب خان صاحب نے اناؤنس کیا تو خان صاحب کے وہ جلسے میں ہم گئے, تو انہوں نے ادھر وعدہ لیا کہ جب میں بلاؤں گا تب آپ آئیں گے. تو ہم نے بھی ہاتھ اٹھا کے اوتھ اٹھا لیا, میں نے بھی اٹھا لیا اوتھ لیا کہ میں جاؤں گی. اس دن تو میرے ہسبینڈ نے برداشت کیا. جب میں 9-10 کی رات جب باہر نکلی تو جب اگلے دن میں نے ان سے پوچھا, ظاہر بات ہے انہوں نے آنا تھا, رات کو بلاتے تھے رات کو 9-10 بجے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہ آپ کو ایجنسیاں بھی اٹھا لیں گی, یہ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آپ میرے پیچھے نہ آئیے گا, اگر میں جیل میں چلی گئی تو آپ میرے پیچھے نہ آئیے گا. حالانکہ وہ لائر ہے. تو میں نے کہا بے شک نہ آئیے گا میرے پیچھے, لیکن اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہوا تو مجھے چھوڑ دیجیے گا. کہ میں نے خان صاحب کے ہر جلسے میں جانا, میں اوتھ لے کے آئی ہوں. اور اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے مسکراو دیے اور وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کبھی بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ میں انہیں کہوں کہ مجھے لے جائیں, مجھے چھوڑ بھی آتے ہیں لے بھی آتے ہیں, لیکن وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے اوتھ لیا, میں نے نہیں اوتھ لیا. اور بھی لیڈران ہیں, نواز شریف ہے, زرداری ہے, فضل الرحمان ہے, مریم نواز ہے, بلاول بھٹو ہے, اور بھی کہتی ہیں تو نام گنوا دے. تو عمران خان ہی کیوں صرف؟ ایک منٹ میں بات سنیں, جو مریم نواز ہے وہ لیڈر ہے آپ کے خیال میں؟ بلاول لیڈر ہے, فضل الرحمان لیڈر ہے, جس کا باپ کہتا تھا کہ یہ ان کے فضل الرحمان کے والد صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا, وہ میں نے تو نہیں لکھی, وہ تو پتہ نہیں میرے باپ دادا سے بھی پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے, پارٹیشن سے پہلے کی, کہ وہ کہتے تھے کہ 10 سال کا فضل الرحمان تھا تو جب کوئی مجھے ملنے آتا تھا تو وہ ان کو کہتا تھا مجھے پیسے دو, میں اپنے باپ کی جاسوسی کرتا ہوں. تو یہ وہی فضل الرحمان ہے نا. تو وہ لیڈر ہے, بلاول لیڈر ہے, اس کو تو پکی پکائی باپ نے قتل کر دیا, مرتضیٰ بھٹو کو شہید کروا دیا, بے نظیر کو شہید کروا کے اس نے ہائی جیک کر لی پارٹی. وہ لیڈر ہے. لیڈر یہ ہیں خان صاحب. مریم نواز کو اپنے باپ کی مل گئی, اس کے باپ کو کون لایا؟ اس کے باپ کو یہ جو آج جو بنے ہوئے ہیں, جن کے خاص بنے ہوئے ہیں, یہ انہی کے تھرو آئے ہوئے ہیں نا ان کے والد صاحب. تو ان کو تو پکی پکائی ملی. لیڈر یہ نہیں ہوتا. لیڈر جو ہے جس نے 26 سال جب لوگ ان پہ ہنستے تھے, جب ان کی ضمانت ضبط ہونے کا ٹائم تھا, جب ان کو ووٹ کتنے تھے, اتنے سے ووٹ ملتے تھے, جب وہ کہتے تھے یہ جو پود نہیں ہے, یہ جو چھوٹے بچے ہیں, یہ میرا مستقبل ہے, یہ میرے ووٹر کی ہیں. آج ہم لوگ ان کے ووٹر تیار ہو چکے ہیں. تو وہ 26 سال کی سٹرگل ہے خان صاحب. اس لیے ایک ہوتا ہے لیڈر, ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر. خان صاحب لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر نہیں ہے. جیسے قائد اعظم لیڈر تھے, جیسے گاندھی لیڈر تھا, ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہیں. اور سیاستدان یہ ہوتے ہیں, یہ جو ککڑی ہیں, یہ جو مریم نواز ہے, یہ جو فضل الرحمان ہے, یہ ہے سیاستدان. اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ نواز شریف وطن واپس آ سکتے ہیں. نواز شریف وطن واپس آ ہی نہیں سکتے. یہ جتنی بھی رجیم چینج, اگر آ جاتے ہیں تو ان کو پہلے نہیں کیا جب انہوں نے 3 سال وزارت عظمیٰ سنبھالی. پہلے وزارت اعلیٰ پنجاب کی سنبھالی نواز شریف نے, پھر وہ آگے مین پہ آگے وزیر اعظم بن گئے, اور بھائی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا. تو اس وقت ان کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا, ووٹ نہیں ڈالا کبھی. ہم نے پہلا ووٹ ڈالا تھا خان صاحب کو ڈالا تھا, اور آخری بھی خان صاحب, انشاءاللہ آخری بھی خان صاحب کو. اور اگر خان صاحب نہیں ہے تو ووٹ بھی نہیں ہے. خان صاحب کے لیے لوگ بڑے جذباتی ہو جاتی ہیں, آپ بھی بڑی جذباتی ہیں خان صاحب کے حوالے سے. اپنے شوہر کو بھی آپ نے کھری کھری سنا دی, حالانکہ شوہر کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. نہیں کھری کھری نہ کہیں, آپ لڑائی کروانا چاہتے ہیں. کھری کھری نہیں, ایک وہ بات ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت انڈرسٹینڈ کر, ہاں جی, وہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. کھری کھری کی بات نہ کریں. یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے مجھے ویسے ہی اوپر پہنچا دینا. انہوں نے کہنا پنچا پر ڈال دی کھڑی کھڑی کی. یہ بتائیں خان صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟
خان صاحب کے لیے جان بھی، خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. جب 25 مئی کو ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، اس ٹائم میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. اگر دیکھتے تو وہ ایک واحد خاتون میں تھی جو کنٹینر کے بالکل پاس پہنچی تھی. جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے اچھی طرح. اور شیل میں نے ہاتھوں سے ہم نے اٹھائے ہیں اور اٹھا کے پھینکے ہیں. اور وہ چیزیں حماد اظہر بھائی ہمارے ساتھ تھے، ان کو جب ہمارے سامنے شیل لگے ہیں تو خان صاحب کے لیے تو خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. جو مٹی میں جس نے مل جانا ہے اس سے کون محبت کرتا ہے؟ ان کے ویژن زندہ رہتے ہیں، ان کے نظریات سے محبت ہوتی ہے. قائد اعظم سے محبت ہے ان کے نظریات کی وجہ سے، خان صاحب سے محبت ہے ان کے نظریات کی وجہ سے. آپ نے کہا جان دے دیں گے، لیکن یہ تو باتیں ہوتی ہیں جان دے دیں گے، تو کیسے مطلب جان دے دینا مطلب اپنی زندگی دے دینا؟ ہاں خان صاحب کہیں تو جان دے دیں گے. رجیم چینج کی اور یہ صرف باتیں ہیں یا واقعی حقیقت موقع آنے؟ باقیوں کا تو نہیں پتا ہے، مجھے اپنا پتا ہے. خان صاحب ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں، اور گھر میں بتا کے جاتے ہیں کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے کل شلک کا بندوبست کر لیجئے گا. تو یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. جب کسی کاز کے لیے آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو کفن تو باندھنا پڑتا ہے سر کے اوپر. تو وہ ہم لوگ جو ہے وہ باندھ کے ہمیشہ جاتے ہیں. جب بھی خان صاحب نے بلایا کفن باندھ کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے. ابھی تک غازی ہوتے آ رہے ہیں. ابھی تک تو الحمدللہ غازی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ توقع تو ہے کہ غازی رہیں گے. لیکن اگر شہید بھی ہو گئے تو اس پہ کوئی شرم نہیں ہے، ہمیں اس پہ فخر ہوگا کہ اگر ہم شہید بھی ہو جائیں گے تو اس کے اوپر. ہمارے ساتھ میمونہ صاحبہ موجود تھیں، پی ٹی آئی اور خان صاحب کی بڑی پکی یہ سپورٹر ہیں، دیوانی ہیں، جنون کی حد تک یہ خان صاحب کی کمپین اور ان کے ویژن کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اگر میری زندگی بھی اس راہ میں قربان ہو جائے تو مجھے فخر ہوگا، اور میں اس فخر کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاؤں گی کہ میں نے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے اپنی جان قربان کی، اور اس جد و جہد کا، اس تاریخ کا حصہ بنی جو خان صاحب اس ملک کے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہے تھے. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. ان کا یہ ویژن، ان کا یہ جنون آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.